آ گیا تو جوان ہو کے فیس بک پر کیا کوئی فیس بک کوئی آسمانی کتاب ہے کہ آسمان سے اتری ایک جہالت ہو رہی ہے؟ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لنڈن یا افریقہ سے. جب تک نالج نہیں بڑھائے گی نئی نسل یہ کوئی کام نہیں کر پائے. یہ تو ہوگا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی، نام سنا ہوگا، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے. محقق ہیں، اسکالر ہیں، خطیب ہیں اور ادب پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. پہلو دیکھو کوئی بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، اور ہم پاکستان کے بہت قدیمی رہائشی ہیں اور یہاں کی پوری تاریخ ہمارے سامنے گزری ہے. اور چونکہ جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تو سارے ٹیلی ویژن جتنے بھی کراچی کے ہیں سب ہم نے شروع کرایا اور ہمارے ہی پروگراموں سے یہ سب کچھ شروع ہوا. اور جتنے بھی اینکر ہیں وہ سب یہ جب بولتے ہیں تو وہ سب یہ کہتے رہے ہیں یہ ساری باتیں. اب یہ کہ عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے اور آج کی پڑھی خبر کل ان کو نہیں یاد رہے گی. تو ٹی وی پہ خبر آتی ہے، اخباروں میں خبر آتی ہے، عوام کو یاد نہیں رہتا. اچھا پھر وہ جو شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جسے ان چیزوں سے دلچسپی ہو تو اگر اس کا موضوع ہے تو وہ جانے گا، ورنہ اس کو کیا پتا کہ کون کیا کام کر رہا ہے. جب وہ سبجیکٹ کو ہی نہیں پہچانتا، موضوع کو نہیں جانتا، تو وہ کسی کو کیا جانے گا. اچھا اب یہ رہ گیا کہ دیکھو فیس بک پر جو ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس موضوع کو پوری دنیا میں جو ہے فیس بک جو ہے سوشل میڈیا عام طور سے جو نوجوان نسل ہے وہ تو جانتی ہے سوشل میڈیا، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو نہ وہ چلانا آتا ہے. انہوں نے کمپیوٹر بھی نہیں سیکھا تو ان کے ہاتھ کے جو وائی فائی کے سارے موبائلس ہیں، سیمسنگ ہے، اوپو ہے، یہ سب ان کو نہیں چلانا آتا، وہ نہیں جانتے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ آ کیا رہا ہے، عوام کو نہیں پتا. ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا جو جانتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، بس ان کو پتا ہے. اب وہ نسل جو نئی آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو 4 نسلیں پاکستان کی دیکھی ہیں، تو یہ جو نئی والی نسل آئی اس کو بیچاری نسل کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ تحقیق کیا ہے، ادب کیا ہے، یہ جانتے نہیں، ان کو بتایا نہیں گیا. پھر تمہارے ملک میں ایجوکیشن بالکل 3rd کلاس جا رہی ہے. تمہارے یہاں کی تو یونیورسٹیز کی حالت خراب ہے، کالج اسکول نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر، اور نہ اسے فیور کیا جاتا ہے، نہ اسٹوڈنٹ کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے. تو معاشرتی طور پر ملک کی حالت ایجوکیشن اور صحت کے اعتبار سے بہت برباد ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے ویسے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں. دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے جو جس نہج پر ملک کو لے کے چلنا چاہیے تھا اس راستے سے ہٹ گئے سب لوگ، اور زیادہ جو پردے ڈال دیے گئے، جن مسائل کو سامنے لانا تھا اس کے اوپر ایک مذہبی دبیس موٹا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ سب لوگ مذہبی بحث کیا کریں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مذہبیات کو نمبر 1 کر دیا گیا ہے. مذہب مذہب مذہب، چاہے وہ شیعہ مذہب ہو، سنی مذہب ہو، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، بس اسی چکر میں لگے رہو، اور جو تمہارے مسائل ہیں اس پہ کوئی گفتگو نہ ہو. پھر یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ مدرسوں کا ہے، پاکستان اور مدرسہ، تو اس کی وجہ سے جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہی رزلٹ آئے گا، جیسا آپ جو بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. کوئی ایجوکیشن کی گفتگو نہیں ہے، کوئی علم کی گفتگو نہیں ہے.
جو ہمارے شعبے علمی ہیں، سائنس کے ہوں یا آرٹس کے ہوں، نہ اس پر بات ہو رہی ہے، نہ اس کی ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے، طلباء کے، جوانوں کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کریں کیا، اس لیے کہ انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. سر، ادب، تحقیق اور خطابت، آپ اپنی جو پہچان جو آپ کو پسند ہے وہ کون سی ہے؟ ویسے تو آپ وجہ شہرت تو آپ کی نہیں، خطابت. ان تمام چیزوں کا رشتہ آپس میں ہے، اور یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی آپ جب تک تحقیق نہیں کریں گے تو پھر ادب میں لکھیں گے کیا؟ اور اگر ادب اور تحقیق نہیں ہوگا تو آپ خطابت کی طرف کیسے آئیں گے؟ اس لیے کہ خطابت میں تمام چیزیں شامل ہیں، زبان و ادب. یعنی کہ اگر آپ کا ادب اچھا ہے، الفاظ اچھے ہیں آپ کے پاس، آپ کو مکمل زبان پہ عبور ہے، تبھی تو آپ کنوے کریں گے اور عوام کو بتائیں گے. تو یہ سب رشتے ہیں. اور تحقیق جب تک نہیں کریں گے آپ، یعنی ریسرچ نہیں کریں گے، تب تک آپ چیز پیش کیسے کریں گے؟ تو یہ سب الگ الگ نہیں ہیں، اور یہ سب ایک میں جڑے ہوئے ہیں. آغاز کب ہوا ہے خطابت کا؟ کب آئے ہیں آپ؟ بچپن میں کیا عمر ہوگی جب سے آپ نے؟ ہمارا ماحول ایسے ہی تھا کہ علمی ادبی ماحول تھا ہمارے پورے خاندان میں. تمام چرچا تھا علم و ادب کا، اور ہم لوگ بچپن سے ہی واقف ہیں کہ علم کیا ہے، ادب کیا ہے. ان چیزوں سے ہم واقف ہیں، ہم کو سکھایا بھی گیا، بتایا بھی گیا، اور ماحول بھی ہم نے یہی دیکھا. پھر ہم لکھنؤ جیسے شہر میں پیدا ہوئے کہ جہاں آنکھ کھولتے ہی جب اسکول جاتا ہے بچہ تو چاروں طرف علم و ادب بکھرا پڑا ہوا ہے. وہاں علمی گفتگو ہوتی ہے، وہاں علمی شخصیتیں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں. آپ جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی بیٹھیں گے، وہاں علمی گفتگو ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بچپن سے ہی ہم کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہو گیا، اور 10-11 سال کی عمر میں ہم لکھنے بھی لگے تھے. ہماری زبان بہت اچھی ہو گئی تھی. وہاں 3 زبانیں سکھائی جاتی تھیں. سن 47 کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان بنا تو انگریزی، اردو اور ہندی، یہ 3 زبانیں سب کو پڑھنا پڑتی تھیں. ہم نے بھی یہ تینوں زبانیں پڑھیں، اور غور سے پڑھیں، محنت سے پڑھیں، اور ہم کو لغت پر بھی آج عبور حاصل ہے. ہندی بھی، اردو بھی، اور انگریزی بھی، اور دیگر زبانوں کی بھی ہمارے پاس کتابیں. ان تینوں زبانوں کے علاوہ ہندوستان میں فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، عربی بھی، اور سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی. تو ہم نے ابتدائی کلاسوں میں یہ زبانیں بھی سیکھی، عربی بھی سیکھی، فارسی بھی، اور سنسکرت بھی سیکھی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کتابوں میں ہیں. تو ہمیں ماحول چونکہ ادبی ملا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم بچپن سے ہی اپنے اسکول بھی تقریریں کرنے لگے تھے مقابلے میں. پھر کالج میں آئے تو وہاں بھی تقریریں کرنے لگے. پھر جب تقریر آ گئی تو پھر تقریر کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، وہ چاہے مذہب پہ ہم بولیں یا ادب پہ بولیں. تو ہم نے ہر موضوع پر تقریر کی ہے. صرف یہ نہیں کہ مذہبی تقریر کی ہے، بلکہ علمی، ادبی، ہر موضوع پہ. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں 27,000 الفاظ آپ بول چکے ہیں، ہاں، اور یہ آپ کا ریکارڈ ہے. ہاں، وہ سب کمپیوٹر کے ذریعے حساب لگایا ہے لوگوں نے. تو ہم لفظ سے لفظ ٹوٹنے نہیں دیتے. یعنی لفظ کو بولنے کے بعد دوسرے لفظ میں ہم وقفہ نہیں دیتے. تو چونکہ لفظ سے لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے مسلسل ہمارا بیان چل رہا ہوتا ہے، تو لفظ تیزی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اور بڑے لمبے لفظ ہم نہیں بولتے، اس کی ادائیگی میں دیر لگے گی. تو ہم چھوٹے لفظ بولتے ہیں، اس لیے زیادہ تعداد میں لفظ آ جاتے ہیں، جو کمپیوٹر نے حساب لگا کے بتایا کہ کتنے ہزار لفظ ہم بولتے ہیں. اب تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں؟ کتابیں تقریباً 1000 کتابیں تو ہماری جو ہیں وہ آ رہی ہیں. سمجھ لیں آپ کہ کتابیں چھپتے ہوئے 1971 میں پاکستان میں پہلی کتاب میری چھپی. اس کے بعد پھر مسلسل چھپتی رہیں، لیکن ادھر 2009 کے بعد تیزی آ گئی کہ سال میں کم سے کم 10-12 کتابیں، 15 کتابیں ہماری آ جاتی ہیں. تو چونکہ تیزی آ گئی کتابیں چھپنے میں، اس لیے بے شمار کتابیں آ گئیں. اب رہا ہے کہ لکھتے اس لیے نہیں ہے، بتاتے اس لیے نہیں ہے تعداد کہ بھئی ہم کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہم نے بہت کام کر لیا. اس لیے کہ ابھی وہ کتابیں جو ہماری
کمپوز ہو چکی ہیں وہی موضوعات ابھی اتنے ہیں کہ جو ابھی 5-7 اس مہینے میں آ رہے ہیں. اچھا اب وہ ظاہر علمی موضوع عوام کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا نہیں ہے. ہم ان کو کیسے بتائیں سمجھائیں؟ وہ کام اس وقت کے خواص کے لیے ہوتا ہے. ایک عوام کے لیے ہوتا ہے, ایک خواص کے لیے ہوتا ہے. خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اب جیسے مثلا میر حسن ایک اردو کے جن کی مثنوی سحر البیان مشہور ہے اور بچوں کو کورس میں پڑھائی جاتی ہے, وہ اتنے حد تک میر تقی میر سودا وغیرہ کو جانتے ہیں, انشا کو جانتے ہیں, نام سن رکھا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سارے ادب سے تو واقف نہیں ہے نوجوان نسل. تو اور نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کس کے کلیات اور دیوان چھپ چکے ہیں. تو ان کا کلیات آج تک چھپا ہی نہیں. 250 سال ان کو ہو گئے تاریخ ادب میں, صرف ان کی مثنوی مشہور ہوئی سحر البیان, لیکن پورا دیوان ان کا دستیاب نہیں تھا. میں نے وہ تحقیق کی, اس کی دریافت کیا اور اس کو میں چھاپ رہا ہوں. ابھی ہفتے اشرے میں وہ چھپ کر آنے والا ہے. اب یہ کراچی یونیورسٹی کو پتہ ہے. یہاں پر جب شاداب احسانی صاحب آئے جو کہ پروفیسر تھے اردو ادب کے, اب ریٹائر ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا ایک پورشن ادب کا پورا کر دیا کہ جو کہ ہمارے پاس میر حسن کا کلیات نہیں تھا, آپ نے یہ کام کر دیا. تو اس طرح بہت سے ان شعراء کا جو کہ کلام جن کا نایاب تھا اور ملتا نہیں تھا, اس کو ہم نے چھاپا. تو یہ تو ادب پر ہمارا کام ہے, اور تحقیق پر الگ ہے, تنقید پر الگ ہے. اس کے علاوہ جو کہ انٹرنیشنل موضوعات ہیں اس پر ہمارا کام ہے. پھر ہماری خود اپنی تقریریں مسلسل چھپ رہی ہیں, مجموعے ان کے آ رہے ہیں. کیا روز کا معمول کیا ہے؟ کتنی دیر آرام کرتے ہیں؟ کتنی دیر پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں؟ بھائی کام کرنے والوں کے لیے تو یہ مشہور ہے کہ کم بولو, کم کھاؤ اور کم سو. تو اب جب یہ 3 کام آپ کریں گے تب جا کے کام ہوگا. تو ہم کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں. تو اس طرح ہم کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی اس طرح کا احساس ہوا ہے کہ شاید مجھے پہچانا نہیں گیا اس طرح سے, لوگوں نے جو میں عزت جو مقام مجھے ملنا چاہیے تھا وہ شاید معاشرہ نہیں دے سکتا؟ ہاں یہ دیکھو ہر کام کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے. ہمارا تو خیر اردو کا مسئلہ ہے کہ جہاں اردو کو ابھی تک وہ مقام پاکستان میں نہیں ملا جو اس کو فوراً مل جانا چاہیے تھا. ہماری مادری زبان, ہماری قومی زبان اردو ہے, اور اس کو کسی طرح بھی کوئی بھی حکومت وہ بلند مقام نہیں دے رہی ہے جو دینا چاہیے. تو اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے کام کرنے والوں کا. اور پھر یہ کہ ہم نے چونکہ پرائیویٹ طور پر اپنے طور پہ سارے کام کیے ہیں, ہم نے اپنا کتب خانہ خود بنایا, خود لکھا, خود چھپایا. ہم ہی پبلشر ہیں اور ہم ہی مصنف ہیں, اور ہم ہی خود مطلب چیز کو لا رہے ہیں سامنے. تو ہم کسی کے پاس نہ جاتے ہیں, نہ کسی پبلشر سے کہتے ہیں, اور تقریریں بھی ہماری اپنی تقریریں ہیں. اپلوڈ بھی ہمارے ہی آفس سے ہوتی ہیں. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, ہر چیز کا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے, لکھنے کا ہے, پروف ریڈنگ کا ڈپارٹمنٹ. یہ سب ہم نے خود ارینجمنٹ کیا, اس لیے تاکہ ہمیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے. لوگ آئیں ہمارے پاس ملیں, لیکن ہمیں کسی سے یہ نہ کہنا پڑے یہ کام کر دو. تو اگر کوئی کتاب بھی ہمیں باہر کے ملک سے منگانی ہوتی ہے تو ہمیں کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی پڑتی, بلکہ ہماری اچھی دوستیاں ہیں دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں, امریکہ میں, لندن میں, انڈیا میں. وہ سب کچھ ہمارے شاگرد ہیں اور کچھ دوست ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں, وہ چیز ہمیں بھیج دیتے ہیں, ہمیں چیز مل جاتی ہے. یہ جو آپ کی میمز بنتی ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں آپ خود, آپ تک پہنچتے ہیں, لوگ پہنچاتے ہیں؟ نہیں اتنا ٹائم نہیں. اب یہ سمجھ لو کہ تقریباً 1 سال سے تو میں نے ٹیلی ویژن ہی نہیں کھولا. حالانکہ ٹیلی ویژن لگا ہے, لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ میں کھولوں. اسی طرح سوشل میڈیا میں اگر سب کچھ دیکھنے لگ گئے تو اب میں نے خود جو تمہیں پتہ ہوگا کہ آپشنس ہوتے ہیں اس میں سوشل میڈیا میں, کمپیوٹر میں, یوٹیوب پر, فیس بک پر, تو اس میں لنک بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کے لنک کتنے ہیں. تو تقریباً جب میں نے ابھی تو 1-2 سال پہلے میں نے کھلوایا تھا,
کہ پورے فیس بک، یوٹیوب، گوگل کو ملا کے جو ہے کتنے لنک ہمارے ہیں، تو کمپیوٹر نے بتایا تقریباً 27 لاکھ لنک پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں سارے لنک کیسے دیکھوں گا؟ تو ہمارے کمپوزر نے بتایا ایک حساب لگا کے کمپیوٹر سے کہ 200 سال لگیں گے آپ کو سارے لنک دیکھنے میں. تو یہ تو سب کمپیوٹر بتا رہا تھا. ہم نے کہا بھائی 200 سال لگیں گے تو پھر ایک ہی کام کریں کہ 200 سال تک بیٹھے ہم سارے لنک تلاش کر کر کے دیکھتے رہیں. تو اتنا پڑا ہوا ہے. چونکہ جب کمپیوٹر شروع ہوا ہے اسی وقت سے ہماری تمام چیزیں کمپیوٹر پہ آنا شروع ہو گئی تھیں، یوٹیوب پہ آنا شروع ہو گئی تھیں. تو وہ ریکارڈ اتنا ہے کہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. تو اب اس میں یہ نئی چیزیں شروع ہو گئیں، مطلب ٹک ٹاک ہے یا یہ اپنا میم وغیرہ ہے، یہ ابھی آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ تو اس میں نہیں، یہ کوئی مطلب ایسی بری چیز نہیں ہے. جو ان کا سبجیکٹ ہے وہ اپنا بنا رہے ہیں اور وہ اپنا دل خوش کر رہے ہیں. وہ سمجھیں شاید یہی علم ہے، یہی ہمارا فن ہے. حالانکہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ فن دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آپ ترقی یافتہ قوم کس وقت کہلاتے ہیں. تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. جب کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے تو جو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس لیے کہ نہ ماں باپ گائیڈ کر رہے ہیں، نہ اسکول اور کالج میں ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کمپیوٹر پہ جو کتابیں کورس میں یونیورسٹی میں آئی ہیں وہ میرے پاس بھی آ گئی ہیں وہ کتابیں. اس میں وہ اس پر زیادہ زور دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. پروفیسران اس کتاب کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کریں. اس لیے کہ اگر آپ ڈیٹا سیو نہیں کریں گے تو آپ بلیک میل ہو جائیں گے. تو وہ ظاہر ہے لڑکیوں کے لیے زیادہ مسئلہ درپیش ہے کہ چونکہ لڑکیاں بھی کمپیوٹر پہ بیٹھی ہیں اور ان کا ڈیٹا اگر جو ہے وہ سیف نہیں ہوگا تو بلیک میلنگ کے کیسز جو ہیں وہ مسلسل پکڑے جا رہے ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی ہیں لڑکیاں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کمپیوٹر پہ اور لڑکے کیا شرارت کر رہے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہا ہے، لڑکا لڑکی بن کے. تو ایک طرح کا دھوکہ بھی ہو رہا ہے فیس بک پر چیٹنگ میں. تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا ایماندار نہیں ہے. ہم اگر 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ہم آپس میں ایماندار ہیں تو کروڑوں لوگ ایماندار نہیں. فیس بک کے جو استعمال کرنے والے ہیں آپ نے کہہ دیا کہ یہ جاہل ہے، ابو جہل ہے. زیادہ سخت الفاظ نہیں؟ نہیں یہ سخت نہیں ہے. دیکھو معاشرے میں تم خود مشاہدہ کرو گے تو تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تو تم خود کہنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ جہالت کی انتہا ہو گئی، بے حسی کی انتہا ہو گئی. تو تم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اس ملک میں اور کتنے لوگ مارے جا رہے تھے سڑکوں پہ، تو عوام نکلتے چلے جاتے تھے، لاشیں پڑی رہتی تھیں سڑک کے اوپر اور وہ چیخ رہا ہوتا تھا کہ ہم کو اٹھا کے اسپتال لے چلو. اور بے حسی کی یہ انتہا تھی کہ کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ پولیس کیس بن جائے گا اور ہم بھی پوچھ تاچھ میں چلے جائیں گے اور وہ بچنے کے لیے لاش کے پاس. ابھی تم ٹرین پہ آگ لگی، پوری ٹرین جل رہی تو وہ کھڑا ہوا سیلفی بنا رہا ہے، وہ پوز بنا رہا ہے. پیچھے والا جو ہے وہ اس کو بنا رہا ہے، وہ اس کو بنا رہا ہے. وہ اندر سے چیخ رہا ہے شیشہ توڑ دو، مجھے باہر نکال لو، وہ سیلفی بنا رہا ہے. آدمی مر رہا ہے، وہ سیلفی بنا رہا ہے. یہ جہالت ہے یا یہ بہت بڑا علم ہے؟ اسی کو تو جہالت کہتے ہیں. تو فیس بک پر کیا کوئی فیس بک کوئی آسمانی کتاب ہے کہ آسمان سے اتری کہ اس کے اصول جو ہیں وہ اللہ میاں کے بنائے ہوئے ہیں؟ جہالت ہو رہی ہے. تو جو لوگ پڑھنے لکھنے کی بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑی کہا گیا، وہ اپنے کو اس میں کیوں جوڑ رہے ہیں؟ لیکن جو چڑھ رہا ہے، جس کے لیے کہا گیا وہ چڑھ رہا ہے. جو پڑھے لکھے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس میں اپنے کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کون سی بات فیس بک پہ علمی ہو رہی ہے وہ بتا دیں آپ ہمیں. کون سی بات علمی ہو رہی ہے؟ کوئی مثال دے دیں آپ کہ پاکستان کی حد تک، ہندوستان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہاں سب علمیت ہو رہی ہے. اگر میں مثالیں پیش کروں تو 5 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا کہ ہندوستان کے طلباء اسٹوڈنٹ علمی کام کر رہے ہیں، انگلینڈ کے لوگ علمی کام کر رہے ہیں اور یہ تفریح میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہ کوئی علمی کام نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ میں علم ہے ہی نہیں، تو یہ کریں گے کیسے؟
میں نے اسی پروگرام کے سلسلے میں نے ٹی وی کے بارے میں کہا تھا. ٹی وی والوں نے پروگرام کیا تھا اس کے بعد, سوشل میڈیا کے بعد, تو وہاں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ لائبریری سے رجوع نہیں کریں گے, کتابیں نہیں پڑھیں گے, فیس بک پر یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ پڑھا ہے وہ اس کتاب سے پڑھا ہے, آسمان سے نہیں اترا ہے. جو کچھ آپ کو مانگنا ہے, جو کچھ آپ مانگیں گے, سرچ کریں گے, تو وہ کتاب ہوگی بھائی, اسی سے وہاں پر معلومات ڈالی گئی ہے. تو بنیاد کتاب ہے. کتنے لڑکے کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کو تو 4 کتابوں کے نام نہیں معلوم ہوں گے, تو علمی کام نہیں کر رہے ہیں. تو اب جہاں علمی کام نہیں ہوئے گا تو وہ ابو جہل ہی تو ہوئے گا. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے واقعہ بیان کیا وہ زندہ ہو جانے والا, مر کے زندہ ہو گیا, واقعہ بہت زیادہ شیئر ہوا, لوگوں نے آگے پہنچایا. وہ شیئر کرنے والوں کا مسئلہ ہے. دیکھو نا, ہم نے تو 10,000 سے زیادہ معجزے پڑھے ہیں, ان کو ایک ہی لنک ملا, تو اب ہم اس میں کیا کریں؟ یہ تو ان کی اپروچ اتنی ناقص ہے کہ وہ پہنچ ہی نہیں پائے, ایک ہی وہ بنا رہے. اب اس کی بنیاد وہ مرنے زندہ ہونے کے مسائل جو ہیں, وہ مرنے زندہ ہونے کا مسئلہ اس میں نہیں بیان ہو رہا ہے. وہاں موضوع یہ تھا کہ پورے ورلڈ میں امام حسین کی یاد کہاں کہاں منائی جاتی ہے. تو اس میں 3 منٹ کے لیے جب ہم نے بتایا چائنا میں ہوتی ہے, روس میں ہوتی ہے, امریکہ میں, لندن میں, فرانس میں, جرمنی میں, سب جگہ امام حسین کی یاد منائی جاتی, تو اس میں ہم نے کہا بھائی نیپال میں بھی ہوتی ہے, بھوٹان میں بھی ہوتی ہے, ان تمام انڈونیشیا, ملائیشیا جو کہ مشرق کے ملک ہیں, جاپان ہے, وہاں بھی ہوتی ہے. تو اس کی مثالیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ یہاں ایسا واقعہ دیکھا گیا, یہاں ایسا. اب ان کو وہ ایک 3 منٹ کا لنک ملا, وہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے. تو اس اور تو نہیں سنا نا انہوں نے, اور وہ تو کٹا ہوا لنک ایک الگ تھا. اب اس میں نزاکت کیا تھی, اصل بات میں بتا رہا ہوں کہ اصل بات کیا تھی. اصل بات یہ ہے کہ زنجیر کا ماتم اور کما کا ماتم پنجاب والوں کی, سندھ والوں کی, پاکستان والوں کی یہ پسندیدہ ماتم ہے ان کا. یہ نہ کما چھوڑ سکتے ہیں, سر پھاڑنا نہیں چھوڑ سکتے, یہ زنجیر نہیں چھوڑ سکتے. یہ ان کا دین و اور ایمان ہے. اب ایک طرف سے یہ فتویٰ آتا ہے کہ صاحب یہ حرام ہے نا. جب یہ حرام ہے تو اس میں شدت ہے کہ یہ نہ کرو, زنجیر کا ماتم نہیں کرو, کما کا. اب اتفاق یہ کہ وہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں نیپال کا, جو وہاں پر ہو رہا ہے, تو وہ سب کما لگا رہے تھے, چھریاں مار رہے تھے. اب چھریاں مار رہے تھے, واقعے میں یہ ہے کہ ان کو کوئی ہستی آئی اور اس نے ان کو شام کو زندہ کر دیا. تو وہ یہ سمجھے کہ یہ واقعہ اگر رجسٹرڈ ہو گیا اور مشہور ہو گیا تو تمام لڑکوں پہ یہ اثر پڑے گا کہ بھائی آپ کما لگاتے رہیے خوب, اور کوئی ہستی آ کے زندہ کر دیتی ہے. تو اس طرح کما کا ماتم جو ہے, جو بند کروایا جا رہا ہے, وہ اور عام ہو جائے گا. آپ کی اکثر تقاریر میں یہ لڈن جعفری صاحب کا بڑا ذکر آتا ہے. اچھا, اب لڈن جعفری کیوں آئے؟ کون صاحب؟ لڈن جعفری یہاں پیچھے رہتے ہیں. لڈن جعفری صاحب کا گھر یہاں ہے, سب ان کے مشہور بچے ہیں, پوتا ان کا امریکہ میں ہے. اس نے بہت بڑا مضمون لکھا اپنے دادا پر جب یہ ہوا. تو لڈن جعفری صاحب ہمارے پڑوسی تھے یہاں انچولی میں. انہوں نے اپنے مرنے کا اور زندہ ہونے کا واقعہ سنایا کہ ہم اس طرح مر گئے تھے اور زندہ ہو گئے. میں نے جب یہ نیپال کا قصہ ہوا اور اس کے اوپر معاملات ہوئے تو میں نے کہا بھائی یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہاں پر لڈن جعفری بھی رہتے ہیں, وہ بھی مر گئے تھے, زندہ ہو گئے. تو ایک مثال میں دیا. ابھی بھی شادی میں ان کا بیٹا شمیم جو ہے وہ ہمیں پچھلے 2 یا 3 دن پہلے پوری فیملی کے ساتھ ملا تھا. لڈن جعفری صاحب کے کئی بیٹے ہیں, دبئی میں ہیں, عباس جو ہے وہ دبئی میں ہے, سب سے بڑا بیٹا شاید امریکہ میں ہے, پوتے بھی وہاں ہیں. بہت بڑی فیملی ہے لڈن جعفری صاحب. تو لوگوں نے پھر یہ واقعہ جب سنا تو کئی لوگوں نے واقعات اپنے شیئر کیے, یا کچھ لوگوں نے آپ تک بھی پہنچائے, شیئر کیے, ہاں بتائے وہ کہ ہم بھی مر کے زندہ ہو. ہاں, ہم مر کے زندہ ہوئے. تو مر کے تو زندہ ہونے کے ہزاروں واقعات. ہمارے جو علماء وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں, نہیں نبھا پائے. کہاں نبھا پائے؟ آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مدرسوں میں اور علمی لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, یہ ان منازل پر کیسے آ گیا؟ یعنی آپ علم کی بات کرتے ہیں, علماء کہہ دیتے ہیں آپ. اصل چیز آپ کی کردار سازی تھی, آپ نے کردار سازی نہیں, ناکام ہو ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے. آج کے بچے جو آپ کے سامنے ہیں
یہی علماء بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں تو وہی کریں گے. یہ جو لوگ آمریت لاتے ہیں، عامر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر؟ عامر کیا چیز ہوتا ہے؟ پرویز مشرف کی مثال. عامر جو ہے وہ اپنی سوچ سے عامر ہوتا ہے، سوچ سے عامر ہوتا ہے. یہ کہاں کس دینی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں یا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ آسمانی ہے؟ جمہوریت بھی عامریت ہے. اگر کوئی جمہوریت نہیں، کوئی جمہوریت مطلب کسے آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کے سامنے ہے، اگر عوام ہی شکوہ کرنے لگیں تو جمہوریت کا معنی ہے کہ عوام نے حکومت بنائی ہے. تو عوام کا رونا دھونا تو دیکھیں آپ، اب وہ رو رہے دھو رہے ہیں، تو یہ جمہوریت کب رہی؟ یہ عامریت ہے. اسی کو عامریت کہتے ہیں، جہاں عوام رو رہے ہوں اور انہیں انصاف نہ ملے، یہی عامریت ہے. اب وہ نام آپ عامریت لگ دیں، کیا مشرف صاحب کا کیا مطلب؟ ارے بھائی، جب آپ کھیل بگاڑ دیں گے، ایوب خان کیوں آئے؟ آپ ایوب خان کو بھی عامر کہتے تھے، آپ ضیاء الحق کو بھی عامر کہتے تھے. یہ کیا کیٹیگری آپ نے بنائی ہوئی کہ یہ جمہوریت اور یہ عامریت ہے؟ مشرف صاحب نے جو کام کیا وہ انہوں نے پاکستان کی ہمدردی میں کیا. پھر ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ کروڑوں ڈالر کھا گئے اور امریکہ لے گا، اور یہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے آپ کی ہمدردی میں کیا ان کے دور میں. آج یہ سارے میڈیا ان کو برا کہتے ہیں، اور یہ میڈیا لایا کون؟ یہ سوشل میڈیا کون لایا؟ مشرف صاحب لے کے آئے. یہ ٹیلی ویژن، یہ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جیو اور بول اور فلانا، اور یہ کون لے کے آیا؟ ارے یہ سب مشرف صاحب تحفے میں لے کے امریکہ سے آئے، تو آپ اس پہ بیٹھے ہوئے روزی کما رہے ہیں، آپ انہی کو برا کہہ رہے ہیں. یہ کیسی بچوں والی باتیں ہیں؟ آپ اس کو برا نہیں سمجھتے ان کا آنا اس طرح سے؟ ان کا کیا، میں کہتا ہوں مطلب جو آ کے ملک کو اچھی طرح چلا رہا ہو، سکون دے رہا ہو عوام کو، اس میں عامریت اور جمہوریت کیا چیز ہے؟ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو پہنی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی نہیں ہے. ہاں، آ جائے اور سنبھال لے. آج بھی آرمی نے سب حساب سنبھالا ہوا ہے. آپ کے ملک کو آرمی نے سنبھالا ہوا ہے. آپ سڑک کے اوپر جائیے، آپ کو آرمی کے ٹرک نظر آئیں گے، آرمی گاڑی نظر آئے گی. دو فوجی اسکوٹر پہ بیٹھے ہوئے دورہ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو سکون دینے کے لیے. پھر آپ ہر چیز میں دیکھیں، سیلاب ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، فوجی آگے بڑھ جاتا ہے. تو اس میں بری بات کیا ہے؟ بھائی فوج کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، جنگ کرنا، آپ کو بچانا، آپ کا دفاع کرنا. لیکن وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو سکھا رہے ہیں، کیوں نہیں بڑھتے؟ سارے یہ جو بیٹھے ہوئے بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتے پھرتے ہیں اور باڈی گارڈ لے کے گھومتے ہیں اور اپنے گارڈ لے کے گھومتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں آ کے سڑکوں پہ؟ یہ جتنے منسٹر ہیں خود آ کے کوڑا اٹھائے نا. پاکستان کو آپ نے بنتے دیکھا، آپ کے اب تک یہ جتنے حکمران گزرے ہیں، آپ کے پسندیدہ حکمران کو؟ دیکھو، حکمراں کوئی پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. حکمراں جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور ڈیوٹی دے کے چلا جاتا ہے. یہ وقتی ہوتے ہیں. مناسب قدر بہتر. دیکھو، حکومت کرنے والا سبجیکٹ نہیں ہے، سبجیکٹ ہے پاکستان کی تاریخ کیسے بن رہی ہے. خدمات کرنے والے ہیں جو خدمات کر رہے ہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ عوام کی خدمت کس نے کی، پاکستان کے مقاصد کو کس نے پورا کیا، اور کیا کیا وہ کر کے گئے. کام سب نے کیے ہیں اپنے اپنے دور میں. سڑکیں بھی بنوائی ہیں، پل بھی بنوائے ہیں، کچھ نے کالج اسکول بھی بنوائے، کچھ نے ہاسپٹل بنوائے. لیکن جو کام شدت سے کرنا چاہیے وہ پاکستان میں نہیں ہو پایا ہے. اور پسندیدہ کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ بھائی ہم تو اسے پسند کریں گے جو پورے عوام کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے نہیں. اس لیے کہ ہم نے کبھی حکمرانوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا. ہمارا کام لکھنا، پڑھنا، تحقیق، ادب، یہ سب تھا. ان کی خواہش تو ہوتی ہے آپ کے ساتھ رابطہ رکھنے؟ کس کی؟ ان لوگوں کی خواہش تو ہوتی ہے. ہاں، ان کی خواہش ہوتی ہے. وہ ہم سے ملے بھی ہیں، انہوں نے ہمیں دعوتیں بھی دی ہیں. بے نظیر تھیں، نصرت بھٹو، یہ لوگ تھے کہ جو ہم سے رابطے میں آئے ہیں. اور انہوں نے صرف علمی، یعنی کہ جب نصرت بھٹو ایک یونیورسٹی بنانی چاہتی تھیں تو ہماری انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت دی تھی کہ ہم
ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا پلان کر رہے ہیں، اس میں آپ ہماری ہیلپ کیجیے گا، تو اس سلسلے میں گیا تھا۔ پاکستانی قوم کے نام آپ کا پیغام کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ قوم کو مخاطب میرا ایک ہی پیغام ہے جو میں مسلسل 50-60 برس سے میں کہہ رہا ہوں اپنی تقریروں میں، وہ ہے علم حاصل کرنا، شدت کے ساتھ آپ کتاب پڑھیں اور معلومات بڑھائیں، نالج بڑھائیں۔ جب تک نالج نہیں بڑھائے گی نئی نسل، یہ کوئی کام نہیں کر پائے گی، کوئی کام نہیں کر پائے گی۔ انہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، انہیں پڑھنا پڑے گا۔ اگر یہ جہالت میں زندگی گزارتے رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا۔